بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ معزز ناظرین و سامعین، لائٹ فار بلائنڈ آپ کی تعلیمی ضروریات کو پیش نظر رکھتے ہوئے آپ کے لیے لے کر آ رہا ہے علمی، ادبی، معلوماتی، تفریحی، اصلاحی، تاریخی اور اسلامی آڈیو بکس۔ تو دیر کس بات کی، جلدی سے لائٹ فار بلائنڈ کو سبسکرائب کریں، ہماری ویڈیو کو لائک کریں، شیئر کریں اور کمنٹس باکس میں اپنا کمنٹ ضرور کریں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ بزم اردو ادب کے باذوق سامعین، السلام علیکم۔ آج آپ کی خدمت میں پروفیسر سجاد نقوی کا لکھا ہوا ایک تنقیدی مضمون پیش کیا جا رہا ہے، جس کا عنوان ہے اردو انشائیہ۔ انگریزی ادب میں جو صنف لائٹ ایسے سے موسوم ہے، اردو ادب میں اس کے لیے انشائیہ کی اصطلاح مستعمل ہے۔ 19ویں صدی کے اواخر میں عالمی ادب کی تاریخ میں یہ صنف پہلے فرانسیسی ادب میں در آئی اور اس کے بانی معین الدین تھے۔ معین الدین کی تقلید میں انگریزی انشا پرداز بیکن نے اسی انگریزی میں رائج کیا اور پھر دیکھتے ہی دیکھتے اسے اس قدر مقبولیت حاصل ہوئی کہ اس زمانے کے ہر قابل ذکر ادیب نے اس صنف ادب میں خامہ فرسائی کی اور اس میں ادبی نقوش چھوڑے۔ چارلس لیمپ اور اس کے ہم اثروں سے آگے جیروم کے جیروم اور ورجینیا وولف انشائیہ کے حوالے ہی سے انگریزی ادب میں بلند مقام رکھتے ہیں۔ تعریف: ادب میں کسی صنف کی آج تک کوئی ایسی تعریف نہیں کر سکا جسے حرف آخر قرار دیا جائے۔ یہی مشکل انشائیہ کی تعریف متعین کرنے میں پیش آتی ہے۔ ڈاکٹر جانسن انشائیہ کو ذہن کی آوارہ خرامی کہتا ہے۔ ایک اور نکات کے نزدیک انشائیہ لکھنے والے کا شخصی روپ ہے، یعنی جب ادیب ہم کلامی کے عمل سے گزر رہا ہوتا ہے تو وہ در حقیقت انشائیہ تحریر کر رہا ہوتا ہے۔ ڈاکٹر وزیر آغا انشائیہ کو آزاد ذہنی ترنگ سے موسوم کرتے ہیں اور انشائیہ کے 3 مدارج انکشاف، عرفان اور حز اس کے لیے لازمی قرار دیتے ہیں۔ بقول انور سدید، انشائیہ ایک غیر مقصدی صنف ادب ہے۔ یہ فرد پر اپنی رائے ٹھونسنے کی بجائے خوش کلامی کے لیے لطیف فضا ہموار کرتی ہے اور اپنی باطنی مسرت میں دوسروں کو شریک کر لیتی ہے۔ پروفیسر غلام جیلانی اصغر بڑی وضاحت سے انشائیہ کی یہ تعریف کرتے ہیں کہ انشائیہ ایک ایسی نثری تحریر ہے جو اتنی ہی بے ربط ہوتی ہے جتنے کی زندگی خود، اور جس طرح زندگی کے آخر میں حیاتیاتی وحدت وجود میں آ جاتی ہے، اس طرح انشائیہ منتشر اجزاء میں دیکھتے ہی دیکھتے ایک وحدت تاثر پیدا ہو جاتا ہے۔ زندگی خود کئی اجزاء سے عبارت ہے۔ انشائیہ کی بھی یہی خوبی یا خاصیت ہے۔ یہ اجزاء فکری بھی ہوتے ہیں اور جذباتی بھی، یعنی انشائیہ سوچنے پر بھی مجبور کرتا ہے اور محسوسات کے وسیعاً امکانات بھی چھوڑ جاتا ہے۔ آپ جب انشائیہ ختم کر لیتے ہیں تو آپ کی سوچ کو ایک نیا اور غیر رسمی سا زاویہ مل جاتا ہے۔ ایسا لگتا ہے جب کہ آپ سر کے بل کھڑے ہو کر دنیا کو دیکھ رہے ہیں اور آپ پر زندگی کی ایسی ایجادیں منکشف ہو رہی ہیں جو اس سے پہلے آپ کے اندر کی آنکھ یعنی تیسری آنکھ سے پوشیدہ تھیں۔ پہچان: انشائیہ دوسری اصناف ادب کے مقابلے میں مشکل صنف ہے۔ یہی وجہ ہے کہ انگریزی انشائیہ آگے بڑھنے کی بجائے ایک ہی مقام پر ٹھہرا دکھائی دیا۔ ایسے بحرانی ادوار کے پیش نظر ناقدین ادب یہ کہ انگریزی انشائیہ مر گیا ہے، حالانکہ فی الواقع ایسے نہیں تھا۔ یہ تو صرف ماندگی کا وقفہ تھا۔ جب اسے پھر سے کوئی بھرپور تخلیقی صلاحیت میسر آئی تو نہ صرف یہ صنف جی اٹھی بلکہ اس کی بدولت انشائیہ ارتقاء کی جانب بڑھا۔ اس مشکل صنف کے لیے بھرپور تخلیقی صلاحیت درکار ہے۔ اس کا لکھنے والا بیک وقت جامع العلوم، مفکر، شاعر، افسانہ نگار، مزاح نگار اور نقاد ہو۔ ظاہر ہے کہ کسی ادیب کے یہاں یہ سب خوبیاں یکجا ہونا آسان بات نہیں ہے۔ ان حیثیتوں میں سے کسی نہ کسی حیثیت کے ابھر آنے کا ہر دم خطرہ موجود ہوتا ہے۔ یہی وجہ ہے کہ ادب میں انشائیہ کے نام سے لکھی ہوئی تو لاتعداد تحریریں مل جاتی ہیں، مگر ان میں اگر ادیب کی بنیادی حیثیت افسانہ نگار کی ہے تو یہ تحریر افسانہ نما بن جائے گی۔ اگر وہ مزاح کا مرد میدان ہے تو اس میں مزاح ابھر کر سامنے آئے گا، اور اگر وہ عالم فاضل ہے تو اس کی علمیت کی سنجیدگی مضمون کو بوجھل کر دے گی۔
وہ نثر پارا جس میں افسانے کی افسانویت، سوچ کی گہرائی، مزاح کی چاشنی اور سماجی اور معاشرتی مسائل پر تنقیدی بصیرت، یہ سب چیزیں اپنے الگ الگ ذائقے کو ایک انوکھے ذائقے کا حصہ بنا دیں تو اس کا نام انشائیہ ہے، اور یہ الگ اور انوکھا ذائقہ ہی اس صنف ادب کی بڑی پہچان ہے۔ اس پہچان کی روشنی میں اگر اردو انشائیہ کا جائزہ لیں تو سر سید احمد خان سے رشید احمد صدیقی تک کے نثر پاروں میں انشائیہ کہیں بے نظر نہیں آتا۔ انشائیہ کی جھلکیاں تلاش کرنا کوئی ایسا مشکل کام نہیں کہ ہمیں اردو کی ہر قسم کی نثر سے صرف ایک آدھ چیز انشائیہ سے میل کھاتی ہوئی مل سکتی ہے۔ اسی طرح اردو شاعری میں ہم غزل میں نظم، نعت، مرثیہ اور قصیدے کی، نظم میں قصیدے اور غزل کی، علمی و ادبی مضامین میں ناول و افسانہ اور طنز و مزاح کی، اور ناول و افسانے میں تاریخ، مذہب اور علم معقول کی جھلکیاں تلاش کر سکتے ہیں، مگر غزل کا اپنا مزاج ہے، ناول اور افسانہ کی اپنی پہچان ہے، سنجیدہ طنزیہ اور مزاحیہ مضامین ایک دوسرے سے الگ شناخت رکھتے ہیں، ایسے میں انشائیہ کی اپنی پہچان ہے، لہٰذا اردو انشائیہ کے باب میں ادب کے قاری کو سر سید احمد خان اور بعد میں آنے والے ادیبوں کی تحریروں میں الجھنا کسی طور پر مفید اقدام نہیں ہے۔ ان بزرگوں کی تحریریں ایک طرف تو ہمارے آج کے ادیب نذیر صدیقی، مشکور حسین یاد، احسن فاروقی وغیرہ انشائیہ کے نام پر جو مضمون لکھ رہے ہیں، انہیں طنزیہ، مزاحیہ اور سنجیدہ اور علمی و ادبی مضامین تو کہا جا سکتا ہے، انشائیہ کہنا سراسر زیادتی ہے۔ معزز سامعین، انشاءاللہ آئندہ نشست میں ہم اردو انشائیہ کے ارتقاء پر بات کریں گے، تب تک کے لیے اجازت دیجیے، اللہ حافظ۔ پیشکش لائٹ فار بلائنڈ۔